بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کھانے جیسا چھوٹا سا عمل بھی آپ کو ایک مذہبی دھچکا پہنچا سکتا ہے؟ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے اور مسلمانوں کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کھانا جو بھی کھائیں وہ حلال ہونا چاہیے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایک چوک، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی یہ ساری احتیاط درہم برہم کر سکتی ہے؟ کسی غیر ملکی ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہوئے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے بھی یا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی ریسٹورینٹ کے عملے سے پوچھا کہ یہاں پیش کیے جانے والے گوشت کی پروسیسنگ کیا ہے؟ کیا اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا تھا؟ ایسا کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے ذہن میں یہی احتیاط لے کر چلتا ہے کہ انہوں نے اسلامی طریقہ ہی اپنایا ہوگا، اور جانے انجانے میں حرام کو حلال سمجھنے کی غلطی کر کے اپنا کھانا بھی اور اعمال بھی برباد کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مسئلے سے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی شخص نے واٹس ایپ پر سوال کیا کہ کیا مسلمان کے لیے میکڈونلڈ، KFC یا کسی دوسرے غیر مسلم فاسٹ فوڈ چینز یا غیر مسلم ریسٹورینٹ کا مٹن یا چکن کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم عیسائی ہیں اور جانوروں کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کرتے؟ کیا یہاں پر پیش کیا جانے والا مٹن اور چکن مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ یہ سوال تو بہت سادہ سا، مگر اس سوال کو سن کر بڑے بڑے دماغ بھی اچنبے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہوئے ہم نے سوچی ہی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان اس بات پر اکثر بحث کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان ریسٹورینٹس میں کھانے کی اجازت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، سب کی رائے مختلف ہے۔ آپ کسی عرب سے اس سوال کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرب کہتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہوتا ہے، اور وہ حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ غیر مسلموں کی طرف سے یہ گوشت آیا ہے، پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کھانا کھانا جائز ہے۔ اس حوالے کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ چاہے میکڈونلڈ ہو، KFC، برگر کنگ یا کوئی بھی عیسائی ریسٹورینٹ، اس سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ مگر یہی سوال اگر آپ مسلم اسکالر سے پوچھیں جن کا تعلق ایشیا سے ہو تو وہ کہیں گے کہ یہ آیت کہتی ہے پاکیزہ کھانا حلال ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی کھانا تمہیں دیں جس کو حلال نہیں کیا گیا تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ اور آج کل سبھی جانتے ہیں کہ تمام غیر مسلم فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کرتے، اس لیے یہ گوشت مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ مختلف سوچ پائی جاتی ہے جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، وہ ایشیائی اسکالرز کا بیان ہے، اس میں حنفی فتویٰ بھی شامل ہے۔ اگر آپ شیخ بن ماز کا فتویٰ پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ گوشت اسلامی طریقے سے حلال کیا گیا ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ گوشت اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو اس کو مت کھائیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام اور غیر مسلم آپ کو دے دیں تو بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا۔ In detail it clearly says that if you know very well that the mutton or the chicken or the meat that you're having is slaughtered as per the Islamic method, then you can have it, irrespective who serves it. And if you know that the meat, the chicken, the mutton is not slaughtered as per the Islamic method, you should not have it, irrespective of whoever gives you. But if you do not know whether they slaughtered the Islamic way or not, and then if a Christian gives you, then as the hadith of the Prophet says that if you don't know, say Bismillah and have it. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بتانا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیشتر غیر مسلم ریسٹورینٹس ذبح میں اسلامی طریقہ کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ذبح کے لیے کون سا طریقہ اپنایا گیا۔ ہو سکتا ہے جانور کو بجلی کا جھٹکا دے کر مارا گیا ہو، یا پانی میں ڈبو کر مارا گیا، یا گوشت پھر مردہ جانور کا گوشت کہلائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کے گھر میں دعوت پر گئے تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ گوشت حلال ہے یا نہیں، انہوں نے وہ کھا لیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہودی کوشر گوشت کھاتے ہیں اور کوشر کا طریقہ اسلامی ذبح سے ملتا جلتا ہے۔ آپ اگر یہودیوں کی دکان پر چلے جائیں اور وہ یہودی آرتھوڈاکس فرقے کا ہو تو وہ تورات پر عمل بھی کرتا ہے، وہ کوشر گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہی ہے۔ میں نے ایک عربی سے پوچھا کہ آپ کیوں وہ سب کھا لیتے ہیں جو اہل کتاب آپ کو دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ قرآن یہی کہتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر اہل کتاب آپ کو سور دیں تو کیا وہ کھا لیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ دوسری طرف یہودی ہیں، وہ بھی گوشت کھائیں، آپ کو دعوت دیں تو آپ بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی حلال چیزیں ہی کھاتے ہیں۔ سور کے گوشت کو
वो भी हराम समझते हैं। Now once when I was having an argument with an Arab and asked him that why are you making a blanket rule that whatever food the Ahle Kitab serves you, you can have it. He said, yes, that's what the Qur'an says, that's what the Hadith says. So I asked him the question that if the Ahle Kitab serves you pork, will you have it? He said, no, not at all. And there's unanimous consensus that if the Ahle Kitab, whether a Jew or a Christian, serves you pork, you will not have it. And we know very well that the Jew will not serve you pork because the Jews believe that the pork is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि वो गोश्त खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो गोश्त न खाओ जिस पर अल्लाह के नामों के अलावा कोई और नाम न हो। लिहाजा यहाँ कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर गोश्त खा वो गाय का गोश्त हो या मुर्गी का, अगर अल्लाह का नाम न लिया जाए तो आपके लिए खाना हराम है। आप ये उज़्र नहीं करेंगे कि अहले किताब ने दिया है इसलिए खा रहे हैं। यही वजह है कि अहले किताब अगर शराब भी पीने के लिए दें तो हम नहीं पिएंगे, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है शराब पीना हराम है। अगर अहले किताब आपको कुछ खाने के लिए दें तो ये पाकीज़ा होना जरूरी है, इस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, ये गैर ज़िबा शुदा नहीं होना चाहिए। अरब उलमा को भी अगर ये बताएं कि जो खाना आपके लिए आया है वो सही तरीके से ज़िबा नहीं किया गया तो इनकी भी बड़ी तादाद ये गोश्त नहीं खाएगी। अगर कोई कहे कि मैं मैकडॉनल्ड पर जाकर उनसे नहीं पूछूंगा कि गोश्त ज़िबा है या नहीं और खा लूंगा क्योंकि वो अहले किताब का रेस्टोरेंट है, तो ये गैर मंतकी सोच है। हम जानते हैं कि जितने भी ईसाई रेस्टोरेंट हैं और वो गैर मुस्लिम ममालिक में हैं वो सही ज़िबा नहीं करते। जो मुस्लिम ममालिक हैं जैसे मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई या कतर, वहाँ गोश्त को हलाल करना लाजिम है। मलेशिया में बहुत से गैर मुस्लिम भी हैं मगर वहाँ हलाल का लफ्ज बड़ा बड़ा लिखा होता है और अगर हलाल नहीं तब भी लिखा होता है। लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके मालिक तो ईसाई हैं मगर उनको सप्लाई मुसलमान फ्रेंचाइज से आती है तो भी कोई मजाका नहीं, क्योंकि असल मसला तो गोश्त के हलाल और हराम होने का है। लिहाजा मैं शेख बिन माज के फतवे से मुत्तफिक हूँ तो मैं हनफी मकतबा फिक्र की सोच से इत्तेफाक करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पेचीदा सवाल की मजीद तय खोलते हुए बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप तकाबली मज़ाहिब में जाएं तो ईसाइयों का खाना भी हलाल है, क्योंकि बाइबल उन्हें ताकीद करती है कि आपको ज़िबा किस तरीके से करना है और क्या खाना है, मगर ईसाई अपनी ही बाइबल की पैरवी नहीं करते। तो फिर ये नुक्ता भी दम तोड़ जाता है कि कई ईसाई सहीफों में लिखा है आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो अगर बाइबल कहती है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए तो इससे गुरेज करना चाहिए। बाइबल ये भी कहती है कि ईसाइयों को शराब नहीं पीनी चाहिए मगर फिर भी वो पीते हैं, तो ये उनकी गलती है। आज ईसाई बाइबल की नहीं मानते, अगर वो आपको शराब दें तो आपको नहीं पीनी चाहिए। बाइबल ये भी कहती है कि आपको मुर्दार गोश्त और खून नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस्लामी तरीके से ज़िबा नहीं करेंगे तो लाजिम बात है कि गोश्त में खून रह जाएगा। बाइबल में लिखा है कि जिस पर गैर खुदा का नाम लिया हो वो नहीं खाना चाहिए। मैं तकाबली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और जानता हूँ कि हनफी मकतबा फिक्र का इस मामले में फतवा सबसे मुस्तनद है। It's mentioned in the book of Acts, chapter number 15, verse number 29, as well as the book of Revelation, chapter number 2, verse number 14. So I, being a student of comparative religion, I agree with the view that the more authentic and the more correct view is that given by the Hanafi school of thought or given by the scholars of the Indian subcontinent. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मगरबी ममालिक में आप अगर देखें तो ऐसे मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है जो एशिया से गए हैं, और ये तमाम लोग बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड और KFC से गुरेज करते नजर आते हैं। अरब उलमा जो कहते हैं कि अहले किताब का दिया गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लेना चाहिए, उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एक यहूदी के खाने से मुतल्लिक कही थी, और आज भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी के रेस्टोरेंट में आप जाएं तो आंखें बंद करके वहां से गोश्त खा सकते हैं, क्योंकि उनका आज भी यही मानना है कि गोश्त को कौशर यानी पाकीज़ा करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं 80 और 90 की दहाई में हवाई जहाज से सफर करता था तो वहाँ कोई हलाल खाना नहीं होता था, इसलिए मैं या तो सब्जी खाता था या फिर कौशर मंगवाता था, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को कौशर खाना जायज है। And I remember that when I used to travel in the airlines in the 80s or the 90s, there was no halal food. So we either had to order vegetarian food or kosher food of the Jews. If you say kosher, we know that it is permissible for the Muslims to have it. Because the Jews, though they are less in number as compared to the Muslims, a very small minority, yet they have got more power, they are more organized. So food in the airlines, the kosher food, the Jewish method of slaughtering is there much before
the Muslims started halal food. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نصیحت کی کہ اگر آپ بھی کسی ایئر لائن سے سفر کریں اور چاہیں ایئر لائن کمپنی کسی غیر مسلم کی ہو تو آپ ان سے حلال سے متعلق معلوم ضرور کیجیے گا اور ان سے کہہ کر حلال کھانا منگوائیں. ایسے ہی اگر آپ کسی غیر مسلم ریسٹورینٹ میں جائیں تو ان سے لازمی پوچھیں کہ کیا یہ کھانا حلال ہے. اگر نہ ہو تو اٹھ کر چلے جائیں کیونکہ آپ کو اپنا مذہب بچانا ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.